بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوریز کے محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ وہ لاہور سینٹرل جیل میں قید ہے، اپنی سزا پوری کر رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، اپنا جرم تسلیم کرتا ہے اور بیوی کی جان لینے کو ٹھیک کہتا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کہتا تھا قرآن پاک میں مرد کو بیوی کا حاکم کہا گیا ہے اور اسلام حاکم کا حکم ماننے کا کہتا ہے، جبکہ میری بیوی اس میں کوتاہی کرتی تھی۔ اس کی دلیل سن کر اسے جیل میں قید لوگوں میں سے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، مگر میں نے اسے دلائل سے ہرانے کا سوچا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا تعارف اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ مانگا، مگر قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دینے سے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ میں نے ٹی وی پر ترجمہ سنا تھا، مجھے سورت اور آیت نمبر یاد نہیں۔ میں نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام شیخ رمیز ہے، میں لاہور غازی آباد مغل پورہ کا رہنے والا ہوں۔ میری شادی نایاب طارق سے ہوئی تھی جو والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی، جبکہ والد صاحب ٹی بی کے مریض تھے۔ ٹی بی نے بگڑ کر پھیپھڑوں کے کینسر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تمام رشتہ داروں کی نظریں اس کے باپ کی موت پر تھی کہ اس کی موت کے بعد مفت کی باندی اور ایک گھر مل جائے گا۔ جب اس کے والد صاحب نے بھی رشتہ داروں کے منہ پر چھائی ہرس کی مٹھاس کو بھانپ لیا تو قریبی رشتہ داروں کو بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہا۔ جب اس کے بھانجے بھتیجے نہ مانے تو میری والدہ صاحبہ سے رابطہ کیا گیا۔ میری ماں نے شادی کی حامی بھر لی، مگر کسی نیک نیتی، ترس کھا کر یا رشتہ دار اور بھانجی سمجھ کر نہیں، بلکہ جہیز میں گھر نایاب کے نام کروانے کی شرط رکھ کر اور دل میں کام کے لیے مفت کی ملازمہ مل جانے کا سوچ کر، لہٰذا شرائط پوری ہونے کے بعد میری ماں نے مجھے نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ یوں میرا اور نایاب طارق کا نکاح ہو گیا اور وہ نایاب طارق سے نایاب رمیز ہو چکی تھی۔ میں شادی سے پہلے ہی منشیات کا عادی تھا۔ میں نے دوستوں کے کہنے پر پہلی رات ہی نشے میں دھت ہو کر اپنی بیوی کو حق زوجیت ادا کرنے کا کہا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے انکار کیا تو میں نے پاس پڑی چارپائی کی پائنتی نکال کر اسے باندھ دیا، مگر اپنے ارادے کو اپنی شکل نہ دے سکا اور شراب زیادہ پی لینے کی وجہ سے گر گیا۔ دوبارہ اٹھا تو صبح ہو چکی تھی اور نایاب ایسی ہی بندھی ہوئی پڑی سہمی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ صبح جب میں نے نارمل حالت میں اسے دیکھا، میرے دل میں رحم آیا اور رات کے سارے واقعات یاد آئے، مگر میں نے ہمدردی کرنے کے بجائے اسے دھکا دے کر رات کا واقعہ کسی کو بتانے سے منع کر دیا۔ دوسرے دن ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا سب کچھ اب میں ہی رہ گیا۔ جب تیسرے دن اس کے والد صاحب کے قول شریف کے بعد فارغ ہوئے تو میرے دوستوں نے ایک بار پھر میری مردانگی پر تانے کسنے کے بعد مجھے تیش دلایا اور شراب پلا کر گھر بھیج دیا، مگر باعث حیرت تھا آج میری بیوی نے میرے سامنے کوئی مزاحمت نہ کی اور نشے کی وجہ سے مجھے اس کی تکلیف کا بھی اندازہ نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب میں نے بھی اپنی مردانگی کی طاقت آزما لی تو نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر سو گیا، مگر حیرت ہوئی جب اسے صبح بھی ہوش نہ آیا اور میری والدہ جس کو نایاب نے نماز کے لیے اٹھانے کا کہہ رکھا تھا وہ نماز کے لیے اٹھانے آئیں تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے جیسے تیسے کر کے اسپتال پہنچایا گیا اور وہ تیسرے دن دوبارہ گھر آئی۔ ڈاکٹرز کی لاکھ ہدایت کے بعد بھی میں نے خود پر قابو نہ رکھا، یہاں تک کہ نایاب کو اندرونی مسائل بن گئے۔ وہ امید سے ہو جاتی، مگر 5-6 ماہ بعد اس کا مس کیریج ہو جاتا۔ جب تیسری بار مس کیریج ہوا تو ڈاکٹرز نے کلیئر بتا دیا کہ اب وہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی، جبکہ دوسری طرف میں اور میری ماں بھی اس کی روز روز کی صحت کی خرابی کی وجہ سے اکتا چکے تھے، لہٰذا میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ مگر نایاب پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی، ہر طرف سے ہاں ہو جاتی، مگر پہلی بیوی کو لے کر رشتے سے انکار ہو جاتا۔ میری والدہ کو نایاب کے نام پر موجود گھر کا لالچ تھا، وہ مجھے نایاب کو طلاق دینے سے منع کرتی تھی۔ میں نے نایاب کو گھر اپنے نام پر منتقل کروانے کا کہا، مگر وہ نہ مانی، تو مجبوراً میں نے نایاب پر تشدد شروع کر دیا تاکہ وہ گھر سے بھاگ جائے
یا پھر گھر میرے نام پر منتقل کروا دیں تاکہ بعد میں اسے آسانی سے طلاق دے سکوں۔ اگر کوئی مجھ سے نایاب پر تشدد کی وجہ پوچھتا تو میں کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتا اور حوالہ دیتا کہ میں اس کا حاکم اور شوہر ہوں، میرا حکم ماننا اس کا فرض ہے۔ مگر شاید اس جہنم میں رہنے کے سوا نایاب کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا لاکھ اذیتوں کے بعد بھی وہ مجھے چھوڑ کر نہ گئی۔ مجبوراً ایک رات میں نے نایاب کو بے ہوش کر کے اس کی گردن توڑ دی اور پھر چھت سے نیچے پھینک دیا۔ صبح تہجد کے وقت کسی نے دروازہ بجا کر ہمیں اس کی لاش کا بتلایا تو میری ماں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ نایاب بھی راستے سے ہٹ گئی، اب گھر بھی ہمیں مل جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ میرے گناہ کو چھپانے کے لیے میری والدہ نے گھر کے لالچ میں آ کر فوراً جھوٹ گھڑ لیا اور کہا کہ نایاب کو رات میں سوتے ہوئے چلنے کی عادت تھی، شاید اسی طرح چلتے ہوئے وہ گر گئی۔ مگر محلے داروں میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور نایاب کی موت کو قتل کا شبہ بتا دیا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کروایا تو نایاب کے جسم سے بے ہوشی والی ادویات کے نشانات مل گئے۔ مجھے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔ میری والدہ نے 4 لاکھ روپے رشوت کے لیے کہا، مگر پولیس والا ایماندار تھا۔ اس نے کہا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی جان اتنی سستی نہیں، لہٰذا اس نے تفتیش کر کے مجھ سے اقبال جرم کروا لیا اور میری یہ دلیل رد کر دی کہ میں اپنی بیوی کا حاکم تھا۔ اسے حکم نہ ماننے کی سزا دی ہے۔ جج نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ میری ماں مر چکی ہے، دونوں گھروں کا مالک میرا بہنوئی بن چکا ہے۔ میری بہن کو مروا کر اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری بہن کی موت کو قدرتی موت قرار دے دیا ہے۔ جب شیخ رمیز کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے قرآن پاک کی اس پوری آیت کا مفہوم بیان کیا جس میں مرد کو بیوی کا حاکم کہا گیا تھا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر نیک عورتیں تابعدار ہوتی ہیں کہ مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور بستر میں انہیں جدا کر دو اور مارو۔ پھر اگر تمہارا کہا مان جائے تو ان پر الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اس آیت کا مفہوم بتانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا وہ تمہاری تابعدار نہ تھی؟ کیا تم نے اس پر اپنا مال خرچ کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کی مدد سے تمہارے حقوق کی حفاظت نہ کرتی تھی؟ اور سب سے اہم بات، شادی کی پہلی رات ہی تم نے اسے رسیوں سے باندھ لیا تھا۔ وہ اتنی کمزور تھی، اس کے باوجود کیا تمہیں اس سے سرکشی کا خطرہ تھا؟ چلو بالفرض اگر تمہیں خطرہ تھا تو اس خطرے کی سزا دینے سے پہلے تم نے اسے سمجھایا تھا کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانی تھی؟ اگر نہیں مانی تھی تو کیا تم نے اپنا بستر الگ کیا تھا؟ کیا پہلی تمام شرائط پوری ہونے کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا کہ تمہارے ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ باز آ گئی تھی؟ اگر باز آ گئی تھی تو کیا تم نے الزام لگانا بند کر دیا تھا یا بہانے تلاش کرتے بلکہ الزام لگاتے رہتے تھے؟ رمیز کی ذات پر اٹھتے تمام سوالات کے جواب اس نے نام میں دیے تھے، اور جب میں نے سرکشی کے متعلق اور حکم نہ ماننے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا گھر میرے نام نہیں کرتی تھی، سرکشی پر اتر آئی تھی، میرا حکم نہیں مانتی تھی، میں اس پر حاکم تھا، اس لیے اسے سزا دی تھی۔ میں نے اس کو دوبارہ پوری آیت سنانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے اس پوری آیت پر عمل کیا یا تمہیں صرف خود کا حاکم ہونا یاد رہا؟ میری بات سن کر اس نے کہا میں نے ٹی وی پر ترجمہ سنا تھا، وہ صرف اتنا ہی سن سکا کہ مرد حاکم ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم حاکم تھے، اور ساتھ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تم عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کے قتل کا جواب دے سکو گے؟ میرے سوالات سن کر پہلی بار وہ کچھ نادم ہوا، یہاں تک کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ دوسری شادی اور گھر کے لالچ کی خاطر میں نے نایاب طارق کو قتل کر دیا تھا، اور ساتھ ہی رونے لگا۔ مگر مجھے اس کے یہ آنسو مگرمچھ کے آنسو لگے اور میں اسے انہی حالات میں چھوڑ کر بنا دلاسا دیے اٹھ گیا۔